السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے اسلام میں نوحہ کرنا کیسا عمل ہے۔ زبان کا ایک برا ناپسندیدہ استعمال میت پر نوحہ کرنا ہے۔ کسی عزیز کا دنیا سے رخصت ہونا بلا شبہ سخت غم کا باعث بنتا ہے، اس لیے دل کا غمگین ہونا اور آنسو بہانا ایک قدرتی عمل ہے اور اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی عزیز ہستیوں کی وفات پر آنسو بہائے، مگر زبان کے معاملے میں یہی حکم ہے کہ اس سے کوئی ایسی بات نہ نکالی جائے جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے بدن پر تارکول کا کرتا اور خارش کی زرہ پہنائی جائے گی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے اور گریباں چاک کرے اور زبان جاہلیت والی پکار پکارے۔ یہ بخاری کی حدیث 1297 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے گئے تو ان کی مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، بے شک اللہ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر عذاب نہیں دے گا اور نہ دل کے غم پر، لیکن وہ اس کی وجہ سے عذاب دے گا کہ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اور اسی کی وجہ سے رحمت کرے گا۔ اور فرمایا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر نوحہ ماتم کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ بد زبانی۔ بعض لوگ جب کسی ناپسندیدہ صورتحال میں گھر جاتے ہیں تو وہ اپنے غصے اور غم کا اظہار کرنے کے لیے سبھی لوگوں پر بل پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سخت ناپسند کیا اور فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبے میں سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ افواہیں پھیلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کے صحیح یا غلط ہونے کی تحقیق کیے بغیر آگے بیان کر دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو جو شخص ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے وہ غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی ایسا شخص کبھی امام بن سکتا ہے اس حال میں کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ گالی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے والوں میں ابتدا کرنے والا قصوروار ہے، بشرطیکہ کہ مظلوم جواب میں حد سے نہ بڑھ جائے۔ فاسق یا کافر کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص دوسرے شخص کو فاسق و کافر نہ کہے، کیونکہ وہ اگر فاسق اور کافر نہیں ہے تو وہ فسق و کفر کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔
ترجمہ: اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے باندی یا غلام پر زنا کی تہمت لگائی تو وہ قیامت کے دن اس پر حد لگائی جائے گی، الا یہ کہ اس نے جو کہا وقتاً ایسا ہی ہوا ہو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فحش گوئی اور زبان درازی کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ: جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحاشی، بے حیائی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا اور نہ زبان دراز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبان کا زنا فحش گفتگو کرنا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو، بد کلام، بد اخلاق، بخیل اور بزدل ہو۔ راز کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور پھر وہ اپنی بیوی کے راز کی باتیں لوگوں کو بتائے۔ چغل خوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغلی وہ ہے جو لوگوں میں فساد ڈالے۔ آپ نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار اور گنہگار ہوتے ہیں۔ دوغلا پن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن بدترین آدمی اس شخص کو پاؤ گے جو دنیا میں دو چہرے رکھتا تھا، کچھ لوگوں سے ایک چہرے کے ساتھ ملتا تھا اور دوسرے لوگوں سے دوسرے چہرے کے ساتھ، یعنی سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی، کیونکہ دنیا میں اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ دو آدمیوں کے تعلقات کو بگاڑتے تھے۔